فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کی محفل میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیخ حسین مدنی حفظہ اللہ، رکن فتویٰ بورڈ حیدرآباد تلنگانہ۔ شیخ سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر آپ کے سوالات شیخ سے ہم اظہار کریں گے انشاءاللہ۔ شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، سوال یہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر الگ الگ مائنڈ کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ اتنے روشن خیال ہیں کہ بھائی یہ قربانی کے اندر پیسے کیوں ضائع کر رہے ہو، اس کے بجائے کسی غریب کی شادی کرو، کسی غریب کو کاروبار لا کر دو، کسی غریب کی مدد کرو، کیوں خواہ مخواہ گوشت میں اپنے پیسے لگا رہے ہو۔ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، بے شمار مسلمان پریشان حال ہیں، ان پریشان حال مسلمانوں کو ہم گوشت دینے کے بجائے ہم پیسے دے دیں گے ان کو، اس طرح کے کچھ لوگ سمجھتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک آدمی قربانی کرنے کے بجائے کیا اگر وہ اپنے مال کو صدقہ کر دے تو کیا یہ صدقہ قربانی کے قائم مقام ہو سکتا یا نہیں؟ وضاحت کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً اس جذبے کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ مساکین کا خیال رکھیں اور انسانیت کی فکر کریں، یہ اچھے جذبات ہیں، لیکن جذبات کو شریعت کے پابند اور شریعت کے ماتحت رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ نے گنجائش دی، آپ کبھی بھی صدقہ کیجئے، انسانیت کی خدمت کیجئے، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی ہے۔ لیکن شریعت نے قربانی کی عبادت کو مشروع کیا، اس کے بہت سارے مقاصد ہیں اور حکمتیں ہیں، لہٰذا صدقہ کرنے کو قربانی کا بدل تصور کرنا یا حالات کے اعتبار سے اس کو بہتر بتانا، یہ دین کی صحیح فہم نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اہل علم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات بتائی کہ قربانی کرنا صدقہ کرنے سے بہتر ہے، قربانی کرنا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ صدقہ کرنے کی بھی اجازت ہے، گنجائش نکل سکتی ہے۔ کچھ اہل علم نے کھل کر یہ بات بتائی کہ صدقہ کرنا قربانی کرنے کے بالمقابل افضل عمل ہے۔ پہلا قول جس میں گنجائش نکالی گئی تھی، یا دوسرا قول جس میں صدقہ کرنے کو افضل بتایا گیا، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ مسکین کو پیسہ دے دیں گے تو وہ اپنی کوئی بھی ضرورت پوری کر سکتا ہے، گوشت سے وہ اس کی تلافی ہونا، اس کی ضروریات کی تکمیل ہونا، یہ کوئی ضروری نہیں، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن شریعت اور سنت سے قریب ترین موقف یہ ہے کہ قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کا کوئی بدل نہیں، صدقہ کرنا یا کوئی اور راستہ اختیار کرنا قربانی کرنے کا بدل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں سلف صالحین نے قربانی کرنے کا اہتمام کیا۔ ہر دور میں ضرورت مند رہتے ہیں، پریشان حال رہتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی بھی ایسی سوچ نہیں آئی کہ صدقہ کر دینا قربانی کا بدل یا اس سے بہتر ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سن 9 ہجری میں قحط آیا تھا، تو اس وقت لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ایسا فتویٰ نہیں دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال قربانی کا اہتمام کیا، قحط زدہ رہنے کے باوجود بھی یہ سوچ نہیں آئی، تو اس کا کوئی جواز نکالنا یا گنجائش کا پہلو نکالنا درست نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے، قربانی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے، شریعت میں کیا مقصود ہے قربانی کرنے سے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بتائی کہ مقصد یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا خون بہایا جائے، اس سے شریعت میں بہت ساری حکمتیں وابستہ ہیں، تو یہ ساری حکمتیں فوت ہو جائے گی۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو، اس عبادت کو، اس سنت کو شعائر اسلام کا ایک حصہ بتایا۔ وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ،
شعائر اسلام میں یہ بات داخل ہے. اگر آپ اس کو ترک کر دیں گے یا اس کے خلاف مہم چلائیں گے یا کوئی بدل پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو اسلام کا ایک شعیرہ متاثر ہو جائے گا، جبکہ اسلام کے شعائر میں یہ ایک اٹوٹ حصہ ہے. اگلی وجہ یہ ہے کہ اس تصور سے کہ قربانی کے بجائے صدقہ کر دے، مسلمانوں کی ایک تجارت متاثر ہو سکتی ہے، اس پر بھی ضرب پڑ سکتی ہے. آپ روزگار فراہم کریں اس موقع سے اور مسلمانوں کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کی، مستحکم کرنے کی کوشش کریں. بہت ساری وجوہات ہیں جن کے پیش نظر امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 1000 دفعے بھی، ایک دفعے نہیں کہا 1000 مرہ، 1000 دفعے بھی اگر قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کر رہا ہے تو وہ ایک دفعے قربانی کرنے کا بدل نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے. اللہ بارک اللہ فیکم. ناظرین، خلاصہ کلام یہ رہا کہ ایک آدمی قربانی کے بدلے میں اس رقم کو صدقہ کرنا چاہتا ہے تو وہ رقم قربانی کا بدل ہرگز نہیں ہو سکتی، قربانی کرنا پڑے گا. وہ قربانی کے ساتھ ساتھ کوئی آدمی صدقہ کر رہا ہے تو پھر وہ الگ مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ قربانی کا متبادل نہیں ہو سکتا. بارک اللہ فیکم. اس سلسلے میں کچھ استثناءات ہیں. جی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا انسان ہے جس کے علاج کے لیے پیسے کی ضرورت ہو، علاج نہ ہونے کی صورت میں جان جا سکتی ہے، قربانی واجب ہے یا واجب نہیں ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن جان بچانا واجب ہے. تو ایسی صورتحال کسی کے سامنے آئے تو وہ قربانی کرنے سے زیادہ جان بچانے کو ترجیح دے. اب بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بدل ہوگا، لیکن ترجیح دیں گے ہم جان. دوسری صورتحال امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتائی کہ آپ کی نظر میں کوئی مقروض ہے جس پر قرض ہے، قرض کا بوجھ ہے. عام طور پہ قرض رہنے کی وجہ سے جرائم ہوتے ہیں، عورتیں غلط راستے پر چلی جاتی ہیں، آدمی خودکشی کر لیتا ہے، معاشرے میں چوری، لوٹ مار، بہت سارے جرائم. تو قرض اگر کسی پر ہے، اور جب قرض کی بات کہی جائے گی تو معقول اور واجبی قرض، غیر معقول اور غیر واجبی نہیں. ٹیکسز سے بچنے کے لیے یا پھر اپنا ایک مقام اور اپنی ایک شناخت برقرار رکھنے کے لیے جو قرض لیا جاتا وہ قرض نہیں. تو معقول اگر قرض کسی پر ہے تو قرض اتارنے کے لیے، قرض ادا کرنے کے لیے آپ قربانی کرنے سے زیادہ اس کام کو ترجیح دیں، اس میں مدد کریں. ان دو شکلوں کو اہل علم نے اس سے مستثنیٰ رکھا، لیکن پھر بھی وہ بدل نہیں ہو سکتا. حالات کے اعتبار سے یہ افضل نیکی ہو سکتی ہے، نیکی افضل ہو سکتی ہے لیکن قربانی نہیں ہو سکتی، بدل نہیں ہو سکتا. بارک اللہ فیکم. ناظرین، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی باریک باریک چیزوں کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.